شیخ احمد سرہندی فاروقی ماتوریدی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور کی ذات جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کا اسم گرامی آ جائے تو فرشتے اللہ کے حکم سے چھما چھم رحمتیں برسانے آ جاتے ہیں۔ ہند کی دھرتی پر اللہ نے ایسا مرد بھیجا ہے کہ جس نے بڑے بڑے دریاؤں کے سامنے اپنے سچے نظریات سے بند باندھے ہیں۔ قیوم زمانی، سر یزدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی۔ مجدد الافسانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری صدی کے سرے کے اوپر یہ ہستی جلوہ فرما ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے جو پہلی صدی ہے ہجری سال کے اعتبار سے اس کو بھی مکمل کیا ہے، اور دوسری صدی کے آغاز کو بھی آپ نے ہی رونق بخشی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی جو ان کا خاندانی نسب ہے اور ان کی خاندانی شرافت ہے، جن کا ذکر تھوڑے ہی وقت کے لیے آپ کے سامنے کرنا ہے، ذرا میں چاہوں گا کہ آپ سب توجہ ضرور کریں، کیونکہ یہ ذکر الصلحاء کفارہ، نیک لوگوں کا ذکر بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا محمد عربی کا فرمان ہے، اور جس ہستی کا ذکر ہے یہ تو بالخصوص آج کی مجلس میں جتنے افراد بیٹھے ہیں اس سلسلے میں آفتاب کی طرح چمکے ہیں، یہ بزرگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت مجدد الافسانی۔ حضور کا جو خاندانی نسب ہے وہ عام جگہ پر نہیں، بلکہ جو خلیفہ ثانی ہیں، جو ذل سبحانی ہیں، جو سرکار کی مراد ہیں، جو سرکار کے مرید ہیں، جو سرکار کے طالب ہیں، جو سرکار کے مطلوب ہیں، جو سرکار کے محب ہیں، جو سرکار کے محبوب ہیں، وہ فاروق اعظم عمر بن خطاب ہیں، مجدد الافسانی کا دادا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ یہ جد اعلیٰ ہیں حضور مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو اب میں یہاں پہ حضرت شاہ صاحب عرض کروں کہ مکے کی دیواروں میں سرکار نے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، الہی میرے عمر کو میری طرف بھیج دے، اس کے سینے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، کیونکہ یہ اسلام کی عزت کا سبب بننے والا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ ہستی ہیں فاروق اعظم جن کے لیے دعا مانگی ہے ہمارے آقا محمد عربی نے، مکے کی دیواروں میں کھڑے ہو کر جو دعا مانگی ہے اس کا اثر دیکھیں کہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ان کی نسل میں سے 31واں بیٹا ہے، وہی کردار ادا کرتا ہے جو فاروق اعظم عمر بن خطاب نے مکے میں ادا کیا ہے۔ یہ ہے دعائے مصطفیٰ، یہ ہے ہمارے آقا کے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ کیسا اثر آیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ آپ کے والد مکرم شیخ عبد الاحد جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں عظیم صوفی بزرگ ہیں، اور پھر آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضور خواجہ باقی باللہ، جو حضور کے عشق میں فانی بھی ہیں باقی بھی ہیں، سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے۔ ان ہستیوں کے نام کے اوپر سبحان اللہ کہنے سے اللہ ہی راضی ہوگا نا، کیونکہ یہی ہیں وہ جن کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، کیوں نہیں سنتے؟ خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، یہ ہستیاں ہیں، اور ان کے لیے خوشخبریاں اور پھر کردار بھی ادا کیا ہے حضور مجدد الافسانی نے۔
میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. اب ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے دادا مرشد حضرت خواجہ امکنگی جو ماوراء النہر میں علماء میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ امکنا میں. یہ بخارا کا ایک گاؤں ہے. جب خواجہ باقی باللہ کو ان کے پیر نے تیار کیا تو کہا اب تو ہندوستان کی دھرتی پہ چلا جا، رب نے وہاں پہ تجھ سے دین کا کام لینا ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں میں پریشان ہوا، میرے پیر مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی دوران پھر میں نے استخارہ کیا تو میں نے خواب دیکھا. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا خواب ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھے کہ ایک خوبصورت طوطا ہے اور وہ ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا. تو کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش یہ اڑ کر میرے ہاتھ کے اوپر بیٹھ جائے، یہ وہاں سے اڑ کے میرے ہاتھ پہ بیٹھ جائے تاکہ میرے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. کہتے ہیں جیسے ہی کہا معن، اس کے ساتھ ہی وہ طوطا اڑا میرے ہاتھ پہ بیٹھا. میں نے اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا. کہتے ہیں جواب میں اس نے شہد کو اگلا ہے جو میں نے اپنے منہ میں ڈالا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے اپنے شیخ سے کہا میں نے یہ خواب دیکھی ہے. تو کہتے ہیں میرے شیخ نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہند کی دھرتی پر تیرے دامن سے ایسے مرد کلندر کو وابستہ کرے گا جو تو فیض اس کو دے گا وہ دگنا کر کے پورے عالم اسلام میں اپنا نام روشن کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہ ان کا تعارف حضرت مجدد الفسانی کے مرتبے کا حال دیکھیں کہ جو فیض پیر دیتا ہے بدلے میں دگنا کر کے لٹا رہا ہے. اور باقی باللہ بھی تو کوئی عام ہستی نہیں ہے نا. حضرت باقی باللہ نگاہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بھر دیتے ہیں اور کسی کو اپنے جیسا ہی روپ دے دیتے ہیں. تو اس نے تیار کیا ہے شیخ احمد سرہندی کو اور پھر دلی سے ان کو ان کے وطن میں بھیجا ہے کہ وہاں پر جاؤ. اور وہاں پہ پھر خود نہیں گئے بلکہ کلندر لاہوری حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال، علامہ اقبال جیسی ہستی، وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. یہ کہتے ہیں مزارات پہ جانا جائز نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے. اقبال کہتے ہیں میں گیا نہیں، میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کے ولی کے مزار پہ گیا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. یہ مطلع انوار کا معنی آپ کو سمجھ آتا ہوگا. مطلع انوار، مطلع کہتے ہیں جو چمکنے کی جگہ ہے، چڑھنے کی جگہ، روشنی کی جگہ، طلوع ہونا ہے. جیسے کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے تو مطلع وہ جگہ ہے جہاں سے چڑھتا ہے. تو انوار نور ہی نور. کہتے ہیں یہ میں اس قبر پہ جا رہا ہوں جو ایک عظیم شیخ کی ہے. وہ شیخ مجدد ہے، دین کی تجدید کی ہے، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. میں کہتا ہوں اقبال بھی جانتا ہے مجدد الفسانی کی قبر انوار کے چمکنے کی جگہ. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. تو ہم سے پوچھتا ہے کیا لینے جاتے ہو ان اللہ والوں کے پاس. میں نے کہا ایک طرف اقبال کو بھی دیکھ لے ذرا. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار.
اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبر تھا، جس کو اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اے میرے بندے، مجدد الافسانی آج دین محمدی کی جو دھجیاں اڑانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر مرد حق، مرد حر حضرت مجدد الافسانی جو بہتی دھاروں کے ساتھ بہنے والا نہیں بلکہ بہتی دھاروں کے مخالف چلنے والا ہے، اکبر سے ٹکرایا، جہانگیر سے ٹکرایا ہے۔ انہوں نے کہا آؤ گے دربار میں پہلے سجدہ کرو گے، دروازہ چھوٹا رکھ دیا، معلوم تھا یہ آئے گا، جھکے گا نہیں۔ حضور نے داخل ہوتے وقت اپنے پاؤں پہلے داخل کیے، اپنی ٹانگوں کو آگے فورس کر کے آگے لے گئے، اور پھر چوڑا سینہ کرتے ہوئے جہانگیر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ کہتا ہے نا اقبال، یہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی۔ اس نے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، تھپڑ بھی مارا، تو بعد میں وہ حضور کے ہاتھ پہ توبہ کر گیا، مرید ہو گیا۔ بادشاہ وقت بادشاہت کو دین محمدی کے تابع کر لیا، تو کسی نے پوچھا حضور اس نے تھپڑ مارا تھا؟ فرماتے ہیں اسی وقت کہا تھا اب اس سے بدلہ لیے بغیر میرا اور کوئی چارہ نہیں۔ کہا بدلہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہتے رب سے کہا تھا مولا جب تک میرا نہ ہو جائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے اس نے تو تھپڑ مارا تھا لیکن میں نے اپنا کر لیا تھا اس کو۔ حضرت مجدد الافسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی ماتوریدی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو علم کے مقام و مرتبے کا حال ہے وہ ان کے مکتوبات ہیں، اور فرماتے ہیں جب مکتوبات لکھتا تھا فرشتے زمین پہ اترتے تھے، میرے دل کے اوپر کلام کو جاری کرتے تھے۔ میرے قلم کی طاقت اللہ کی عطا تھی، جو لکھتا تھا اللہ کے کرم سے تھا۔ حضور مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو بڑے کارنامے، ویسے میں چاہتا تھا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو عصر حاضر کے مطابق بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ ایک شریعت اور دوسری طریقت۔ اس زمانے میں شریعت کا مذاق اڑایا گیا، دین محمدی شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں بکھیرنے کی ناکام کوشش کی، اور اس کے لیے جھوٹے صوفی میدان میں لائے گئے، جاہل پیروں کو اکٹھا کیا گیا، اور دوسری طرف فقط شریعت کے نام پہ طریقت کا مذاق اڑایا۔ یہ سرکار کی امت کا وہ مرد کلندر ہے جس نے شریعت کے سمندر کو طریقت کے سمندر سے ملایا ہے، اور کہا شریعت والے شریعت میں نہ رہیں اور طریقت والے شریعت سے منہ نہ موڑے۔ شریعت بنیاد ہے اور طریقت اس کی منزل ہے۔ اور مریدوں کو بھی کہا ہے کہ تمہارا دل اخلاص کے ساتھ پیر کے حوالے ہونا چاہیے، یہ تمہارے پیر کے ساتھ وفا ہے۔ یہ فرماتے ہیں مرید کی پیر سے وفا، کہ وہ خالصتاً اپنا دل اپنے پیر کے حوالے کر دے۔ آپ نے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا کہ 5 بدی کے چشمے ہیں، ان سے بچ جاؤ تو تمہارا معاشرہ بچ جائے گا۔ میں یہ آخر پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے ارکان حکومت کسی بھی ملک کے جب وہ درست ہوتے ہیں، وہ ایماندار ہوتے ہیں،
تو پوری ریاست ایماندار رہتی ہے. لیکن جو اہم ترین ہے آج کے دور میں ہمارے لیے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں علماء سو کا خاتمہ. برے علماء سے بچ جائیں. مجھے کوئی شخص کہتا ہے دیکھو جی فلاں بھی بہت بڑا، وہ فلاں فرقے سے ہے، بہت بڑا مولوی ہے، کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتا، وہ تو بڑے ایسے کہہ دیتا ہے. میں نے کہا تو نے سنا ہے اسے؟ وہ تو کہہ رہا تھا امی کا معنی یہ ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ایسے مولویوں کے پاس جاؤ گے؟ میں نے کہا کہتے وہ بھی صحیح ہے. میں نے کہا وہ صحیح ہے تو تو غلط ہے. مجدد الافسانی جن کے سامنے ابو الفیض بے نقطہ تفسیر لکھتا تھا، بڑا عالم بنتا تھا، فرماتے ہیں ہم ایسے عالم کو نہیں مانتے جو محمد عربی کی غلامی سے ان کی محبت سے دور کرتا ہے. عالم ربانی وہ ہے جس کی صبح بھی حضور کی غلامی سکھائے، جس کی شام بھی حضور کی غلامی سکھائے، جو دلوں میں محبت مصطفیٰ کو بھرتا ہے. ہمارے نزدیک عالم وہ ہے جس کی گفتگو سے بو آ جائے بغض آل نبی کی، بغض صحابہ کی یا بغض اولیاء کی. وہ عالم نہیں ہو سکتا. شیطان کا کوئی روپ ہو سکتا ہے، دینداروں کی شان یہ ہوتی ہے جس طرح اللہ سے پیار کرتے ہیں اس طرح اللہ کے ہر پیارے سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے. کہا کیا کہا؟ جاہل علماء سو کا خاتمہ. تو ان کو سننا چھوڑ دیں تو آپ بھی بچ جائیں گے، نسلیں بھی بچیں گی. عالم دین اسی کو سنیں جس کی گفتگو سے مدینے کی خوشبو آ جائے، جس کی گفتگو سے عشق محمد کی خوشبوئیں آتی ہیں. دوسری بات فرماتے ہیں صوفیاء خام کا خاتمہ، جاہل صوفیوں کا خاتمہ. ان سے جان چھڑاؤ. غیر شرعی رسومات کو مزارات کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، عوام کے اوپر دھونسنے والے، علم سے بے بہرا شریعت کی دھجیاں اڑانے والے، ایسے پیروں کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہ دے بیٹھنا. ورنہ میرے امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتا ہے پہنچا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے، تجھے بھی لے جائے گا، بچ جا. تو مجدد پاک کا جو سب سے بڑا منشور ہے وہ شریعت محمدی پہ عمل پیرا ہونا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تک پہنچنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی کی سنت ہے. سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے، پرچار کرتے ہوئے، یہاں تک کہ مصلی کی امامت بھی خود فرماتے، خود نماز پڑھاتے، خود نماز پڑھاتے، سنت ادا فرماتے، وضو میں رہتے. حضرات انہوں نے کہا جعلی قسم کے دانشور، یہ شاہ صاحب کیا جملہ بولے، کہتے جعلی قسم کے دانشوروں سے بچ جاؤ. داڑھی منڈے ٹی وی پہ بیٹھ کے دین سکھا رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں کال کر رہی ہیں، یہ قسمت کے حال بتا دے ذرا، جی میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے وہ بتا دے. یہ تمہارے قسمت کے حال نہیں بتائیں گے، تمہاری قسمت کا حال تمہارا دل بتائے گا. بتاؤ تو صحیح 5 وقت رب کے حضور سجدہ کرتے ہو؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. ایک ہی جگہ پہ جھک جانا، کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ وہ 5 وقت جو صدا لگائی جاتی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تیرے خالق و مالک ہمارے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. قرآن پڑھنا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا، تیری قسمت بدل جائے. کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، جادو ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، نحوست پڑی ہوئی ہے. نحوست انسانوں کی نہیں ہوتی، نحوست جانوروں کی نہیں ہوتی، نحوست دنوں کی نہیں ہوتی، نحوست مہینوں کی نہیں ہوتی، ہمارے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. صبح کب اٹھتے ہیں؟ فجر پڑھی ہے، قرآن پڑھے، کھولے نہیں کھولا، کیا کیا؟ غور کر نظر. تو میں یہ عرض کروں گا، کہتے ہیں جعلی قسم کے دانشور لوگ، یہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے.
کسی کے ایجنڈے پہ کام کرنا ہو، ایسا دانشور آ جائے جو اللہ کے نیک بندو پہ ہی بھونکنا شروع کر دے، اس دانشور سے بھی بچو ذرا، جس نے پوری امت کی اسلاف کو ہی گالی دے ڈالی۔ اور یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا قرب قیامت، لوگ فتنوں میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیں گے، ان پہ لعنت کریں گے۔ تو دیکھ لینا یہ زبان، تو جس کی زبان کو شرم و حیا نہ ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان ہے اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تم میں تمہارا کوئی عزت دار بندہ آ جائے تو تم بھی اس کی عزت کیا کرو۔ تو جنہوں نے دین کے نام پہ عزت کمائی ہو ان کی عزت کیوں نہ کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمان کے لیے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، ہم میں سے نہیں۔ تو علماء سے محبت، تو علماء میں وہ جو اولیاء ہیں، سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز، مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں، بیٹھ کہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ آج پورے ہندوستان میں حضور مجدد الفسانی کا ہی فیض ہے۔ کہیں آپ کو چورا شریف نظر آ رہا ہے، کہیں آپ کو علی پور نظر آ رہا ہے، اور کہیں آپ کو خانقاہ عیدگاہ محمدیہ حضرت خواجہ عبد الکریم جیسا مرد نظر آ رہا ہے۔ یہ مطلع تو سرہند ہے نا جہاں سے یہ ساری کرنیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا ذرا ان کا پیغام ذرا سن کے جائیں۔ انہوں نے شاہ صاحب جو 5ویں چیز فرمائی ہے بڑی قابل توجہ، فرماتے ہیں یہ جو صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرو۔ کہتے ہیں بدی کا چشمہ ہے، صحابہ پہ بکواس کرنا، صحابہ پہ سب کرنا، نبی کے صحابہ، نبی مکرم کے ساتھی، ان کے جان نثاروں پہ زبان دراز کرنا، مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ بدی کا چشمہ ہے، سہاں سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ تو یہ بھی ذرا توجہ کریں کہ ہم مجدد پاک کے نظریات کے حامل ہیں، ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی صحابہ کی ناموس پہ بھی پہرا دیا، اور جب باری آئی اہل بیت کی تو یہی مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت۔ سبحان اللہ سب کہہ دے بلند آواز سے۔ میرے شیخ نے نبی کے گھرانے کا وہ ادب سکھایا ہے، اور کیوں نہ سکھائیں، خون جو فاروقی ہے، جو حسن و حسین سے محبتیں کرتا ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو ان کی اولاد سے پیار کرتا ہے وہ ان کی اولاد مجدد الفسانی ہے۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ کہتے ہیں یہ علامت ہے اہل سنت کی، اور علامت ہوتی ہے جو کسی خاص چیز کا خاصہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، ویسے تو سب ہی سنی ہیں اللہ کے کرم سے۔ اب دیکھیں حضور ماتوریدی ہے، اور کہیں پہ کوئی اشعری ہے۔ حضور کی جو پہلی آپ کے والد سے چونکہ آپ نے ابتدائی علم حاصل کیا ہے تو وہ چشتی ہیں، حضور مجدد الفسانی کے والد چشتی ہیں، اور آپ خود 16 سلاسل میں مرشد معزون ہیں۔ 1 2 4 5 10 نہیں، 16 سلسلوں میں جس نے فیض لیا ہے، جس نے فیض دیا ہے وہ مجدد الفسانی ہے۔ 16 سلاسل میں تو آپ کے پیر خواجہ باقی باللہ 2 خلافتیں انہوں نے آپ کو، پہلی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی، دوسری چشتیوں کی۔ تو میں داتا صاحب کے بارے میں پڑھتا ہوں، ان کے جو استاد ہیں، پیر ہیں، حضرت خواجہ ابو الفضل حسن خطلی الحنبلی۔ داتا صاحب حنفی ہیں، ان کا پیر حنبلی ہے۔ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر پیراں، ہمارے میر میراں، یہ ان کا مہینہ ہے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سید الاسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی،
कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, आरफ हक्कानी, गौसे समदानी, कंदीले नौरानी, शम्माए लसानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, माहे गीला, मारफे फकरे बूसर, मजहरे कुव्वते हैदर, हिकमत के लुकमा, बसीरत के सुलमा, मरकज़े दायरा विलायत, मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे पीरा हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली हैं, तो मुरीदों की सफ देखे हनफियों से भरी हुई है। तो मैं अब यहां पे ये कह दूं, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, ये सब मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। एक ही चश्मा है जहां से फैज ले रहे हैं, ये उसी की नहरें हैं। हुजूर गौसे आजम हो तब भी सर झुकते हैं, शहनशाह नक्शबंदे बुखारा हो। और फिर जिनका जिक्र करने बैठे हैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी, खुद फरमाते कहते हैं मुझे बराह रास्त शहनशाह नक्शबंदे बुखारा ने फैज दिया। कहीं वास्तु के बाद है वैसे सिलसिला, बैत है बिल वास्ता, लेकिन कहते हैं बिला वास्ता भी मुझे नवाजा है, तसर्रुफ फरमाया है मेरे लिए और मुझे अपना फैज अता किया है। कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत की अलामत है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि सहाबा के जो शातिम हैं इनसे भी बच के रहो, ना सहाबा के शातिमों को मानना है और ना नबी की मोहब्बत को छोड़ना है। हम इसी पे अपनी गुफ्तगू को समेट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अक़ायद व नज़रियात में जहाँ पे इस्लाह की, वहाँ हमारी अखलाकी तरबियत के लिए पूरी ज़िंदगी को अपनी को वक़फ़ फरमाया है। आज इस अमर की ज़रूरत है, अक़ायद के साथ साथ हम अहवाले नफ्स की भी इस्लाह का कोई सामा करें। इसके लिए आसान तरीन आज के दौर में जिसको हर मुसलमान को अपनाना चाहिए, वो हराम कामों से बचना, हलाल का करना और 5 वक्त की नमाज को लाजम ठहराना, कम अज़ कम फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी के ऊपर अपने आप को खड़ा करना। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तालीमात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई अल्लाह से आपसे माफ़ी का तलबगार। वाखिर दावा।